نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عبادت چینل کی جانب سے میں پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفار آج میں آپ کو سوئی گیس ہیٹر کے استعمال اور اس کے غلط استعمال کی وجہ سے بعض اوقات ہونے والی اموات کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن حسب معمول سب سے پہلے سابقہ ویڈیوز کے متعلق کومنٹس پر بات کر لیتے ہیں۔ جواد احمد صاحب نے استفسار کیا ہے، سر جی کیا نماز کی تمام سنتوں کو چھوڑ سکتے ہیں اور عشاء کے وتر بھی کیا چھوڑ سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں عرض ہے کہ آپ غامدی صاحب کا 17 جون 2016 کا محض 3 منٹ اور 54 سیکنڈ کا یوٹیوب کا کلپ سن لیں، یا انجینئر محمد علی مرزا کا 17 اگست 2014 کا 6 منٹ اور 7 سیکنڈ کا کلپ سن لیں، آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ پھر بھی اگر آپ میرے منہ سے ہی سننا چاہتے ہیں تو دوبارہ کومنٹ میں لکھ دیں، میں آپ کو جواب جو ہے وہ دے دوں گا۔ مسٹر میاں عرف پنجابی منڈا نے دریافت کیا ہے، سر نماز میں رفع یدین کے بارے میں کیا کہیں گے، کوئی ٹھوس ثبوت؟ بیٹا میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ میں کسی فرقے کو صحیح اور کسی کو غلط کہنے پر یقین نہیں رکھتا، بلکہ میں سرے سے فرقہ بندی کے خلاف ہوں اور اپنے آپ کو صرف مسلمان کہتا ہوں۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے کیا خوبصورت بات کہی تھی، انہوں نے فرمایا تھا کہ نماز کے جتنے بھی طریقے رائج ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقتاً فوقتاً ان تمام طریقوں سے نماز ادا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے تمام طریقے محفوظ کر دیے ہیں، کوئی ایک طریقے سے پڑھتا ہے تو کوئی دوسرے طریقے سے، سب طریقے متواتر جاری و ساری ہیں۔ علامہ پرویز صاحب اپنے اجتماعات میں جماعت نہیں کراتے تھے، جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا سٹیج سے اعلان کر دیا جاتا کہ نماز کا وقفہ ہے، سب لوگ قریب کی مساجد میں جا کر اپنے اپنے مسلک کے مطابق نماز ادا کر لیں۔ لوگوں کو شک ہوا کہ علامہ صاحب خود نماز نہیں پڑھتے، ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نماز کیسے ادا کرتے ہیں؟ علامہ صاحب کا جواب تھا، میں جس جگہ رہتا ہوں وہاں حنفیوں کی اکثریت ہے، اس لیے میں ان کے طریقے سے نماز ادا کرتا ہوں، صرف اکثریت کے ساتھ ہونے کے لیے ان کے طریقے کو فالو کرتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں دوسروں کو غلط سمجھتا ہوں۔ آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ جس طریقے کو پسند کریں اس کے مطابق نماز پڑھ لیں، کیونکہ جتنے بھی طریقے رائج ہیں ان سب کو سپورٹ کرنے والی احادیث کتب احادیث میں موجود ہیں۔ زاہد گل صاحب نے لکھا ہے، احمدی صرف پاکستان میں غیر مسلم ہیں، باقی دنیا میں وہ مسلم ہیں۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اصل مسئلہ یہی ہے، مختصراً عرض کرتا ہوں، غور سے سنیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین شروع سے ہی ایک ہی ہے، یعنی اسلام، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلم نام دیا ہے، اور اس کے تمام پیغمبر بھی اپنے آپ کو مسلم ہی کہتے رہے ہیں۔ اس حساب سے ہم سب مسلم ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسم دنیا کے مطابق ہر نبی کے ماننے والی امت نے اپنا جدا نام اور جدی شناخت بنائی ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہودی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی، رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے مسلمان، حتیٰ کہ مہاتما بدھ اور گرو نانک کو ماننے والوں نے بھی اپنی الگ شناخت بنائی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر دین شروع سے اسلام ہی ہے تو پھر بار بار پیغمبر کیوں آتے رہے؟ عرض ہے کہ جب کسی پیغمبر کی تعلیمات گم ہو گئیں یا ان میں تحریف کر دی گئی تو اللہ تعالیٰ نئے پیغمبر کے ذریعے ان تعلیمات کو بحال کروا دیتے تھے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کا ذمہ نہ لیتے تو اس میں بھی تحریف ہو جاتی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نئے پیغمبر کی ضرورت پیش آ جاتی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دینی تھی، اس لیے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام اپنی اصلی شکل میں موجود ہے اور موجود رہے گا، اس لیے کسی نئے پیغمبر کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ احمدیوں نے چونکہ نبوت کا بند دروازہ کھول دیا ہے اور وہ اپنے مرزا غلام احمد کو نبی مانتے ہیں، تو رسم دنیا کے مطابق ان کو اپنی شناخت بھی تبدیل کرنی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ فلاں نبی کی امت ہے۔ قادیانی یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا نبی مانتے ہیں اس لیے وہ مسلم ہیں۔ اس سے بودھی دلیل کوئی ہو نہیں سکتی۔ تمام عیسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، بلکہ ان کے ہاں تو تورات اور زبور اولڈ ٹیسٹامنٹ کے طور پر موجود ہے۔ اس کے باوجود وہ یہودی نہیں بلکہ عیسائی ہیں، اور یہودی ان کو اپنی امت میں شامل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آگے چلیں۔ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سچا نبی مانتے ہیں اور تورات، زبور، انجیل پر ایمان رکھتے ہیں، بلکہ ہم سب پیغمبروں کو سچا نبی مانتے ہیں، لیکن ہم نہ یہودی ہیں اور نہ عیسائی۔ وجہ صاف ظاہر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے کے بعد ہم ایک نئی امت بن گئے ہیں۔ احمدیوں نے چونکہ ختم نبوت کے دروازے کو کھول دیا ہے اور نئے نبی پر ایمان لائے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی الگ شناخت قائم کریں۔ یہی تو ان کی منافقت ہے کہ ایمان نئے نبی پر، شناخت پرانی۔ نبی بدلا ہے تو شناخت بھی بدل لیں۔ اصل میں یہ مسئلہ مذہبی نہیں، سیاسی اور اقتصادی ہے۔ وہ چونکہ تھوڑے ہیں اور معاشی لحاظ سے تگڑے ہیں، اس لیے وہ امت مسلمہ میں کلیدی اور قائدانہ رول ادا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر وہ اپنے لیے نئی شناخت بنا لیں گے تو ان کو اس کردار کی امید ختم ہو جائے گی۔ وہ اپنے آپ کو دنیا میں مظلوم مسلم بنا کر پیش کرتے ہیں اور فوائد سمیٹ رہے ہیں۔ ہمیں انہیں واجب القتل قرار دینے اور ان کے ساتھ دنگا فساد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا بند کیا ہوا ختم نبوت کا دروازہ کھولا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی ان سے حساب لیں گے اور وہ ٹھیک حساب لینے والے ہیں۔ میرا مطالبہ صرف یہ ہے کہ وہ اپنی الگ شناخت تسلیم کریں اور پاکستان میں ہر شہری کو حاصل ہونے والے حقوق انجوائے کریں۔ دوستو، ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے اور لیاقت سما صاحب کا سوال ابھی باقی ہے۔ چونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ویڈیو تقریباً 10 منٹ تک محدود رہے، اس لیے لیاقت صاحب کا سوال اور سوئی گیس کا مسئلہ اگلی ویڈیو میں انتظار کیجیے گا۔ جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے درخواست ہے
کہ وہ اسے سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے نشان کو دبا دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔